السلام علیکم دوستو، اگر آپ صحابہ اکرام کی سیرت مستند اور مضبوط دلائل کے ساتھ سماعت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ روزہ رسول اور بیت اللہ کے وقت جب آپ حاضر ہوتے ہیں اس وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ لوگ عام طور پہ مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب بیان کرتے ہیں لیکن شہر مکہ کے آداب نہیں بیان کیے جا سکتے۔ عام طور پہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے مدینہ کی حاضری کے آداب بیان کیے جاتے ہیں، روزہ رسول کی حاضری کے آداب ہے، لیکن کعبہ میں جانے کا کوئی ادب نہیں ہونا چاہیے۔ شہر مکہ کے کیا آداب ہے، وہاں پر کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، اس کے اوپر عام طور پہ بات نہیں کی جاتی۔ اس لیے میں نے اس کو مناسب سمجھا کہ ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے کہ مسلمان جب بھی جاتے ہیں تو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ الرسول، مدینہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، تو مجھے یہ بتائے کہ مکہ بھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے مولد ہے، وہ بھی تو آپ ہی کا شہر ہے۔ جیسے مدینہ آپ کا شہر ہے تو مکہ بھی آپ کا شہر ہے، جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزارا ہو، وہ کیسے حضور کا شہر نہیں ہے؟ تو مدینہ الرسول بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے اور شہر مکہ بھی آپ ہی کا شہر ہے۔ تو مکہ میں جب آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، آپ مکہ مدینہ جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، سب سے پہلی حاضری کے آداب یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے جانے لگے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، 2 رکعت شکرانے کے اگر ادا کر سکتے وہ کریں۔ اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ حقوق العباد ہیں جو آپ کے لین دین کے معاملات ہیں، ان کو نپٹا کر آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ حرمین شریفین کا سفر کریں اور مکہ المکرمہ کے اندر جب پہنچتے ہیں تو پہنچتے وقت سب سے پہلی چیز عام طور پہ جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مکہ پہنچ کر لوگ جیسے ہی ہوٹل میں پہنچتے ہیں تو اسی وقت جو ہے وہ بھاگتے ہوئے عمرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ تھکاوٹ سے جو ہے نا وہ عمرہ کرتے ہوئے پھر تھک جاتا ہے۔ بزرگ حضرات ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، بوڑھی امائیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا عمرے کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں اور آپ شہر مکہ پہنچ گئے ہیں، مکہ میں پہنچ کر آپ 2-3 گھنٹے آرام کریں، پہلے اطمینان کے ساتھ آپ آرام کریں، ہاتھ منہ دھوئیں، کپڑے بدلے، اور بلکہ آپ نے تو احرام باندھا ہوا ہے، آپ بڑے اطمینان کے ساتھ کوئی ناشتہ وغیرہ کھانا وغیرہ کھا لیں اور اطمینان کے ساتھ باوضو ہو کر پھر جو ہے وہ آپ بیت اللہ کی طرف جائیں، اور بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے جائیں، اللہ کا ذکر کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ شہر مکہ کے اندر جتنا ہو سکتا ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرمائیں، اور پھر آپ جو ہے وہ بیت اللہ میں جا کر جو عمرے کا طریقہ ہے وہ عمرے کا طریقے کے مطابق آپ اپنا عمرہ کریں۔ لیکن بیت اللہ کے اندر جاتے ہوئے بھی بیت اللہ کے بھی آداب ہے، وہ مسجد حرام کے جہاں پر آپ نے ایک نماز پڑھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمانا ہے۔ آپ ایک قرآن پڑھیں گے، اللہ نے 1,00,000 قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو عطا فرمانا ہے۔ آپ ایک درود شریف پڑھیں گے، 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا آپ کو ثواب ملنا ہے۔ آپ 1 روپیہ صدقہ کریں گے، آپ کو 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملنا ہے۔ تو جو مقدس جگہ اتنی زیادہ ہے تو وہاں پر آداب بھی تو ہونے چاہیے نا۔ تو بیت اللہ کے اندر اور مسجد حرام کے اندر سب سے بڑا ادب تو یہ ہے کہ وہاں پر آپ کسی رش کے اندر جو ہے نا کسی کو دھکا نہ دیں۔ آپ نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے اور آپ جاتے ہوئے لوگوں کو دھکے دیتے جا رہے ہیں، بھئی یہ مسجد کے آداب میں بھی خلاف ہے اور حقوق العباد کے بھی خلاف ہے۔ لوگ بڑے دائیں بائیں جاتے ہوئے دھکا دیتے ہوئے کہتے جی ہم نے تو بڑی ہمت کر کے حجر اسود کو چوما، ہاتھ لگایا۔ تو اللہ کے بندو، مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے اور لوگوں کے آداب کے بھی خلاف ہے، حقوق العباد کے بھی خلاف ہے۔ آپ مسجد حرام کے اندر چلے گئے ہیں، وہاں پر دیکھیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن مسلمانوں کو اگر آپ دھکا دے کر ان کو پریشان کر کے تکلیف دے کر جا رہے ہیں تو یہ دینا تو حرام ہے۔
ایک سنت عمل جو ہے وہ اس کو ادا کرتے ہو آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور کیسی مقدس جگہ پر۔ تو لہٰذا بجائے ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب اور نیکیوں کے کہیں گناہ نہ وہاں پر کما لے جا کر۔ اسی لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجر اسود کو مناسب سمجھا، جب رش کم تھا تو آپ نے خود جا کر چوما، اور جب آپ نے دیکھا کہ رش ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کے اشارے سے کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ کو چوم لیا اور امت کے لیے آسانی فرما دی۔ حالانکہ حضور اگر قریب جانا چاہتے تو کوئی مشکل ہی نہیں تھی، صحابہ تو آپ کے لیے جانے دیا کرتے تھے، راستہ کیسے نہ دیتے، لیکن حضور اپنی امت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ مناسب نہیں سمجھا رش میں جانا۔ تو لہذا ان چیزوں کا خیال کریں، اور شہر مکہ میں رہتے ہوئے جہاں آپ نے عبادات کرنی ہے، جہاں پر آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، جہاں پر آپ نے ہر وقت بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی ہے، تو شہر مکہ کے آداب میں سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں وہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں جتنا ہو سکتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں جہاں بیٹھے آپ، حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں شہر مکہ کے اندر، انبیاء کا تذکرہ کریں، انبیاء کا تذکرہ کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ پھر یہ کہ جب آپ شہر مکہ کے اندر پہنچے یا عمرہ وغیرہ آپ نے کر لیا ہے، معاملات آپ کے درست ہو گئے ہیں، اب جو ہے نا جہاں بیٹھے تو آپ حضور کے ان صحابہ اکرام کا بھی تذکرہ کریں بیٹھے بیٹھے، سیدنا ابو ذر غفاری کا تذکرہ کریں کہ جیسے کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا اور کیا مصائب اور پریشانی آئی، حضرت بلال کا تذکرہ کریں مکہ کے اندر رہتے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کریں، یعنی وہ مہاجرین جو اولین من المہاجرین ہے، جو شروع کے اندر اسلام لائے تھے اور بیت اللہ میں آ کر آتے تھے تو لوگ کیسے ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ تو جہاں پر شہر مکہ میں باقی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے تو خصوصاً ان صحابہ اکرام کا بھی آپ ضرور تذکرہ کریں وہاں پر شہر مکہ میں رہتے ہوئے، جو ابتدائی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے اور ظلم و ستم برداشت کیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان میں سبقت لے جانے والے تھے، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بڑا پسند ہے۔ تو لہذا شہر مکہ کے اندر آپ رہتے ہوئے ان ہستیوں کا ذکر کریں جو سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی، اور اللہ کا ذکر کریں، مکہ میں جتنا رہے صبح و شام اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب شہر مکہ میں جب آپ نے عمرہ کر لیا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد اب آپ نے مدینہ الرسول کی طرف سفر کرنا ہے۔ اب مدینہ الرسول کا جب آپ نے سفر کرنا ہے تو اس میں چند چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ جیسے ہی آپ مکہ سے مدینے کا سفر شروع کر دینا تو آپ درود و سلام کی کثرت شروع کر دیں، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہوئے ہو سکے تو صدقہ خیرات اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ صدقہ خیرات بھی کریں حضور کے پاس جانے سے پہلے، اور درود پاک کی کثرت تو وہ بہت زیادہ کرنی ہے جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے جیسے آپ مدینہ الرسول میں پہنچ رہے ہیں، مسجد نبوی کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو آپ نے دو نیتیں، جب آپ اپنے شہر سے جا رہے ہیں، جس ملک سے بھی آپ جا رہے ہیں، تو جاتے ہوئے آپ نے جیسے بیت اللہ مسجد حرام کی نیت کرنی ہے نا، اسی طرح آپ نے مسجد نبوی کی بھی نیت کرنی ہے، اور مسجد نبوی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی بھی نیت کرنی ہے کہ میں حضور سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جیسے جیسے آپ نے جانا ہے، مدینہ الرسول کے قریب ہوتے جانا ہے، آپ کا ذوق شوق بڑھتے جانا چاہیے، آپ کے دل کے اندر خوشی ہونی چاہیے کہ میں حضور کے روزے پر جا رہا ہوں، میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، کہ جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم سفر اختیار کرو تو فرمایا کہ تم 3 مساجد کی طرف نیت کر کے جاؤ، مسجد حرام کی نیت کرو، مسجد نبوی کی اور مسجد اقصی کی، یہ ان 3 چیزوں کا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا ارادہ کر کے سفر کر لیا کرو۔
تو مسجد نبوی کی بھی نیت کریں اور ساتھ میں روزہ رسول کی بھی نیت کریں۔ اب آپ مدینہ الرسول، مدینہ طیبہ کے اندر آ گئے ہیں، اور حضور نے مدینہ کو مدینہ طیبہ کہا ہے۔ اب وہ چونکہ بات حدیث لمبی ہے، لیکن مدینہ کا نام خود حضور نے مدینہ تو طیبہ رکھا ہوا ہے۔ مدینہ کو مدینہ طیبہ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے بھی اس کو طیبہ کہا ہے۔ اب آپ مدینہ طیبہ کے اندر پہنچ گئے ہیں، تو میں نے عرض کیا جیسے کہ درود و سلام کی کثرت کرے جتنا ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات کرے جتنا ہو سکتا ہے، اور پھر آپ مسجد نبوی کی طرف، جہاں سے آپ حضرات کو پتہ ہے کہ وہ سلام کی حاضری کے لیے پیش کیا جاتا ہے، تو وہاں پر اس دروازے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں سلام پیش کرنے کے لیے۔ اب جب وہ دروازہ جہاں سے آپ کو داخل کیا جاتا ہے کہ آپ حضور کے روزے کی طرف جائیں اور سلام کر کے پھر پرلے دروازے سے نکل جائیں، اب وہ مسجد نبوی کا بھی چونکہ ساتھ ہی دروازہ ہے، تو وہاں پر مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا پڑھتے تھے مسجد میں داخل ہونے کی، وہ آپ نے دعا بھی پڑھنی ہے، اور آپ نے داہنا پاؤں اندر رکھنا مسجد نبوی میں، جیسا کہ سنت کے مطابق عمل ہے۔ اب جب آپ اس دروازے سے داخل ہو گئے اور سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا آپ نے روزہ رسول پر، تو ایک تو سب سے پہلے آپ نے جیسے ہی وہاں پر قدم رکھنا ہے نا آگے، تو آپ نے قرآن مقدس کے اندر وہ آیت مبارکہ آتی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت کرنی ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ حضور جب اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو یہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ کے پاس آئیں اور پھر آپ بھی ان کے لیے استغفار کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے اور ان پر رحم فرما دیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ کی تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بعد آپ نے پھر قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت مبارکہ بھی پھر آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد اب دو آیات مبارکہ تلاوت ہوگی اور بالکل آپ ان دو آیات کی تلاوت کرتے کرتے حضور کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے تو پھر قرآن کی وہ آیت مبارکہ بھی آپ ذہن میں لے آئیں اور اس کی بھی تلاوت شروع کر دیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ پڑھے اب بالکل آپ واجیہ شریف کے پاس آ جائیں گے، حضور کے روضہ کے بالکل قریب آ جائیں گے۔ اب آگے اگر مزید آپ کو آیات آتی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز کے اوپر۔ ان آیات مبارکہ کی تلاوت کریں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ حضور کے روزے پر جائیں گے تو آپ کو لطف ایک اور ہی انداز سے آئے گا۔ اب بالکل جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے قریب پہنچ گئے ہیں تو وہاں پر جا کے آپ نے سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے جی؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیمی ہے، یہ بھی آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، یہ درود پاک بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ ان درود و سلام کو پیش کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم حضور کے پاس آ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود و سلام کو سن بھی رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ مسجد نبوی میں جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے وہاں سے بھی آپ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا درود و سلام سنیں گے۔ یہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد پھر آپ نے حضور کے روزے کے ساتھ بالکل سیدنا ابوبکر صدیق کی روزہ پاک ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، پھر آپ نے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کو سلام پیش کرنا ہے۔
ان کے ساتھ پھر حضرت عمر کی قبر مبارک ہے، ان کو بھی آپ نے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے سلام پیش کرنا ہے۔ اور ان کو سلام پیش کرتے ہوئے پھر آپ نے وہ جو سامنے دروازہ ہے وہاں سے حضور کی طرف چہرہ رکھتے ہوئے آپ وہاں سے باہر نکل جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ روزہ رسول پر سلام پیش کرتے ہوئے بالکل آہستہ آواز کے اندر سلام پیش کرنا ہے، اور خدارا اس مقام پر جا کر اپنے موبائل اور کیمرے کو بند رکھیے گا، اور جب آپ حضور کو سلام پیش کر کے جب دروازے سے باہر نکل جائیں گے، جو جنت البقیع کی طرف والا دروازہ اس سے آپ باہر نکلیں گے، تو پھر اگر ہو سکے تو 2 رکعت شکرانے کے نفل آپ ادا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظیم سعادت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اب یہ آپ کی حاضری بھی ہوگی، مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تہجد کی پابندی کرے، صلاۃ الاشراق پڑھے، چاشت پڑھے، صلاۃ الاوابین پڑھے، جتنی نفلی عبادات ہیں نمازوں والی وہ بھی آپ نے ادا کرنی ہے، اور فرض نمازوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ اب مدینہ میں رہتے ہوئے پھر آپ نے زیارات بھی کرنی ہے، ظاہری بات ہے، اور مدینہ میں تو بہت زیارات ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا کہ زیارات آپ جتنی کر سکتے ہیں مدینہ کے اندر کریں، برکات حاصل کریں وہاں پر، لیکن نماز آپ نے مسجد نبوی ہی کے اندر ادا کرنی ہے۔ یہ حضور کو عمل پسند ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ زیارات کرنے کے لیے گئے اور آپ کی نمازیں جو ہے وہ آپ مسجد نبوی میں، مدینہ میں رہتے ہوئے آپ مسجد نبوی میں نماز نہ پڑھیں۔ تو لہٰذا آپ نے نمازیں 5 وقت جو ہے نا وہ مسجد نبوی کے اندر آ کر ادا کرنی اور حضور کے قریب آ کر ادا کرنی۔ اب یہ آپ کے حاضری کے معاملات مکمل ہو گئے ہیں، اب آپ نے مدینہ الرسول میں رہتے ہوئے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جتنا آپ مدینہ کے اندر رہتے ہیں نا، آپ صبح سے لے کر بس شام تک درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ جو آپ کو درود و سلام آتا ہے آسانی کے ساتھ جو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ سلام پڑھتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے۔ مکہ میں رہتے ہوئے جتنا آپ ذکر کر سکتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کریں، اور مدینہ میں رہتے ہوئے جتنا آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ درود و سلام پڑھیں۔ اب ان کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ مدینہ الرسول میں جب آپ آئیں گے نا، اور حضور علیہ السلام کے روزے کے ساتھ جو صحن بنا ہوا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دائیں بائیں لکھے ہوئے نام بڑے مقدس نام نہیں ملیں گے۔ ایک طرف نعمان بن ثابت لکھا ہوگا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے، امام مالک کا نام لکھا ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوگا، امام احمد بن حنبل کا نام لکھا ہوگا، امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوگا، بڑے بڑے محدثین اور فقہاء کے نام لکھے ہوں گے۔ اب مدینہ الرسول میں آپ آگے تو پھر ان کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں۔ جو وقت ملتا ہے آپ بجائے دائیں بائیں کی باتیں کرنے کے، آپ ان شخصیات کا ذکر کریں، بڑے بڑے فقہاء کا ذکر کریں، یہ ان کے آداب اور مدینہ الرسول کے اندر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا ذکر خیر کریں، انصار کا تذکرہ کریں کہ انہوں نے حضور جب مدینہ طیبہ آئے تھے کتنی قربانی کے ساتھ، کتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام کا استقبال فرمایا تھا۔ وَطَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوِدَاعِ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوِدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ۔ انصار کی بچیوں نے کس قدر خوبصورت جملوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا استقبال کیا تھا۔ تو لہٰذا مدینہ الرسول میں رہتے ہوئے آہستہ آواز سے بات کریں۔ ایک چیز کا میں نے عرض کرنا تھا وہ تاخیر ہو گئی ہے کہ جب آپ حضور کی بارگاہ میں روزہ رسول پر جا رہے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، تو اس وقت اپنے دل و دماغ سے ساری کائنات کو نکال کر صرف حضور کو اپنے ذہن میں رکھے، تصور میں رہے کہ حضور اب مجھے دیکھ بھی رہے، میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں۔ اب درمیان میں اگر کوئی بندہ مل بھی جاتا ہے آپ کا سلام دعا والا تو آپ کوشش کریں کہ درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے سیدھا حضور کی بارگاہ میں جائیں۔ اگر کوئی بیچ میں سلام وغیرہ کر لیتا ہے تو مختصر سلام کا جواب دے، اور آپ کی توجہ کامل حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔
اب آپ علیہ السلام کے روزہ رسول پر جب آپ نے سلام پیش کر دیا ہے، اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ مدینہ سے جاتے ہیں، لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ سلام بھی پیش کرنا چاہیے۔ آپ کے دوست احباب نے بھی کہا ہوگا کہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے۔ تو اپنا سلام پیش کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے دوست احباب نے جنہوں نے آپ کو کہا ہوا نا، اگر تو ان کے نام یاد ہے تو پھر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طریقے سے آپ نے ان کا سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من فلان، یا مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی عبداللہ نے کہا ہوا ہے تو آپ کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ من عبداللہ، من عبد اللطیف، من عمران، یعنی آپ کو جس نے بھی سلام کہا ہے آپ آخر میں من کے ساتھ اس کا نام لے لیں گے، تو ان حضرات کا بھی سلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھر میں اور پیارے محبوب علیہ السلام کے در کی حاضری نصیب فرمائے، کیونکہ میں عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی سیرت کے اوپر بیانات اپنے ریکارڈ کرواتا ہوں، لیکن الحمدللہ 2-3 دن تک چونکہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، میں خود بھی حرمین شریفین کے لیے سفر کے لیے نکل رہا ہوں، تو میں نے مناسب سمجھا تھا کہ ان کے آداب کو بھی ذکر کر دیا جائے، اس لیے کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو براہ کرم جب بھی حرمین شریفین کا سفر کریں تو پہلے آداب پڑھ لینے چاہیے، سیکھ لینے چاہیے، اس کے بعد حرمین شریفین کا سفر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں اور پیارے محبوب علیہ السلام کے روضہ پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔